ہر طرف اور ہر وقت ایک نئے مجہول اور نامعقول جملے کی تکرار ہوتی ہے۔ کبھی پارٹی گرل، پارٹی ہو رہی ہے، 7 سیکنڈ کی ویڈیو ہر طرف آگ لگا دیتی ہے، جذبات کو بھی اور عقلوں کو بھی۔ اور دوسری طرف ڈانس گرل، میرا دل یہ پکارے آ جا، اور کبھی وہ میراسن تو لانگتے میں لاچی۔ اور یہ ڈپارٹمنٹ صرف لڑکیوں تک نہیں، لڑکے بھی آگے آگے ہیں، کبھی چائے والا تو کبھی پتی والا، کبھی پیپسی والا، تو اب لاہور دا پاوا تے فنانا لاوا۔ یہ تو چند ایک مثالیں ہیں۔ پوری قوم نیو سلوگن آنے تک اس بیہودہ جملے کا اجتماعی وظیفہ کرتی ہے۔ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سب اس جہالت کو ماتھے کا جھومر بنائے ناچ رہے ہوتے ہیں۔ ایسا شخص جسے دین دنیا کے علم کی عین سے بھی واسطہ نہ ہو، اس کے انٹرویوز چل رہے ہوتے ہیں، وہاں کیا آئیڈیا پیش کیا، اینکرز گلے پھاڑ پھاڑ کے پوچھتا ہے کہ آئیڈیا کہاں سے آیا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پھر سے بتاؤ، پھر سے کر کے دکھاؤ۔ اس طرح بے حیائی کا قطرہ پورا سیلاب بن جاتا ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کس گڑھے میں گرنے والے ہیں۔ جو اکثریت تو گر بھی چکی ہے، اور واپسی اپنا ممکن ہے۔ اب باقیوں کے لیے یہ مثال ہے کہ زندگی کی ڈور ختم ہونے سے پہلے، اس گڑھے میں گرنے سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پکار کہ لوگوں میں تمہیں پیچھے سے بلا رہا ہوں، تمہاری پیٹھوں سے تمہیں پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، تم ہو کہ اپنی شہوتوں میں، اپنی لسٹ میں، خواہشات میں بس آگے ہی بڑھ رہے ہو، حتیٰ کہ پیچھے سے پکڑنے اور بلانے والے کے ہاتھ کو، پکار کو بھی بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ اصل میں فکری تربیت کی کمی ہے۔ ہماری سوچوں کو یہ رخ ہی نہیں ملا کہ کامیابی کیا ہے، نجات کہاں ہے، خوشیاں کہاں ہیں، سکون کہاں ہے۔ ہمیں یہ دنیا کا گلیمرس، چکا چوند، شہرت، دولت، یہ کامیابی نظر آتی ہے۔ جس کے پاس یہ اس میں سے کچھ آ جائے، وہ اسے ہی کامیابی اور ترقی سمجھتا ہے، اور اس کے لیے سب کچھ حتیٰ کہ ایمان اور جنت تک داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ انجوائمنٹ منع ہے، خوشی منانا منع ہے، سیلیبریشنز، ایونٹس، گیٹ ٹوگیدرز، خوشیاں کس نے کہا ہے؟ آپ نے غلط سمجھا اسلام کو۔ اسلام میں سب کچھ ہے۔ اسلام آپ کو اسکرین بین کرنے کو نہیں کہتا، چینل سوئچ آف کرنے کو نہیں کہتا۔ اسلام آپ کو حرام کنٹینٹ دیکھنے سے، بنانے سے، اپلوڈ کرنے سے منع کرتا ہے۔ اسلام کوئی شجرہ ممنوعہ نہیں ہے۔ یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں۔ آپ سوشل میڈیا یوز کریں، مگر وبا کی شکل اختیار نہ ہو، بلکہ ہیلدی انوائرمنٹ ہو، حلال کنٹینٹ ہو۔ مگر بات یہ ہے کہ جب نیکی کی کوئی آواز یا کوئی مواد اپلوڈ کیا جاتا ہے تو اس پر ہزاروں فتوے آ جاتے ہیں، بلکہ جو شاید اپنے عمل ایمان میں بھی صفر ہو وہ بھی مفتی بن جاتا ہے۔ اور برائی کی آواز کو کیسے پروموٹ اور وائرل کیا جاتا ہے، بتائیے، نفاق اور کسے کہتے ہیں؟ آپ تو ایمان اور کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، یہ تو ان سے بھی بدتر الدرک الاسفل ہے، نفاق ہے کہ برائی کے لیے سب جائز ہے اور حلال کے لیے کچھ نہیں۔ یعنی چاہتے ہیں کہ حلال اور حرام کی جو کشمکش ہے، حق اور باطل کی یہ جنگ ہے، اس میں حق کو چھپا اور مٹا دیا جائے؟ ہرگز نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ میڈیا پر 100 میں سے شاید 10 نیکی کی یا حق کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہوں گی، اس میں سے بھی صرف ایک کو بھی وہ جگہ نہیں ملتی جو 100 میں سے 90 کو، بلکہ 99 کہوں تو یہ بے جانا ہوگا۔ میں حیران ہوتی ہوں کہ جس قوم کو 114 صورتیں، 6666 تقریباً آیات ملیں، اور اس کے ہر ایک حرف میں بے شمار خوشیوں، کامیابیوں، زندگیوں کے خزینے ہیں، اسے نظر نہیں آتے، اور وہ کسی ایک سیکنڈ کے ایک ٹھمکے پر، ایک جھمکے پر، ایک نعرے پر، ایک چائے والے پر، ایک لاہور کے لاوے والے پر کیسے مر مٹتے ہیں۔ کیا یہ ہم ہیں؟ کیا اسے امت کہتے ہیں؟ وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی شفاعت کا ہم دم بھرتے ہیں، کیا اسے امت کہتے ہیں؟ یہ امت نہیں ہے۔ ہاں، وہ امت ہے
جو بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے قیامت تک کے لوگوں کے لیے بولی جاتی ہے کہ سب آپ کے امتی ہیں۔ یہ رویہ شفاعت پانے والی امت کا نہیں ہے، لغویات کا، بکواسات کا وہ ارتکاب نہیں کرتے۔ ایمان والوں کا لازمی وصف والذین هم عن اللغو معرضون۔ نہ پڑیے حلال حرام کے جھنجٹ میں، بڑی تکلیف ہوتی ہے نا کہ جسٹ باڈی موومنٹ میں یا کچھ الفاظ کے گنگنانے میں کیا حرج ہے، واٹس رانگ، یہ کہتے ہیں نا۔ یہ بتائیے کہ اس میں فائدہ کیا ہے؟ کیا امت کے اسلاف کا آپ کو یہی کردار نظر آتا ہے؟